اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 68 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی نصرت کرو۔ جابر کا ہمیشہ یہی مزاج رہا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی منطق نہیں رہتی ہے تو وہ طاقت استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ جابر لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سزا تجویز کی جو سب سے زیادہ شدید عذاب ہے، یعنی جلانے کا حکم ہوا۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کے معبود اپنے بندوں کی نصرت کے محتاج ہیں۔ اگر احتیاج کی بنیاد پر بندگی درست ہے تو بتوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی پوجا کریں جن کے یہ محتاج ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر آویزاں کیا گیا، ہیبتناک شعلوں کی طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اللہ کا حاجہ، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ مستدرک الوسائل اور بحار الانوار کی جلد 62 میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ساری کائنات سے بے نیاز اپنے رب کی نیاز مندی میں پورے سکون کے ساتھ آتش میں اتر گئے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے عیوب پہچاننے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب خدا کسی کو نیکی عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں فقیہ، دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے، اس کے عیوب کو اس پر آشکار کر دیتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائیوں اور قابل اعتماد افراد کے ساتھ رہو جو تمہارے عیوب کو تمہیں بتائیں اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کا حساب کرے گا اپنے عیوب سے آگاہ ہوگا، اور جو اپنے عیوب سے آگاہ ہوگا اسے اپنے گناہوں پر قابو ہوگا۔ خلیفہ دوم نے کسی گھر سے کوئی آواز سنی تو ان کو شک ہوا، وہ دیوار پر چڑھے اور گھر میں اتر گئے۔ دیکھا مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بلند آواز سے اس سے کہا چھپ کر گناہ کر رہے ہو؟ صاحبہ خانہ نے کہا اگر ہم نے ایک گناہ کیا تو آپ نے 3 گناہ کیے۔ اسی کے قرآن کہتا ہے کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، اور آپ نے تجسس کیا، کسی گھر میں دروازے سے داخل ہونے کے بجائے دیوار کود کر آئے اور سلام کریں، اور آپ نے نہ تو دروازے سے داخل ہوئے اور نہ سلام کیا۔ احادیث نے بتایا ہے کہ تمہارا سخت ترین دشمن کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات 2 دشمنوں میں عظیم تر دشمن ہے، اور مولا علی السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا بدترین دشمن اس کا غصہ اور اس کی خواہشات ہیں۔ جو ان پر قابو پا لیتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ تمہارا نفس تمہارا قریب ترین دشمن ہے، اپنی خواہشات سے اس طرح بچتے رہو جس طرح اپنے دشمن سے بچتے ہو، کیونکہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی پیروی اور زبان کے ثمرات کی برداشت سے بڑھ کر کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ فرمایا کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ مزید فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسلام کے لیے غضب و شہوت سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں، لہذا ان دونوں کا قلع کر دو، ان پر غلبہ پالو اور ان کو اپنے قابو میں رکھو۔ مزید فرمایا کہ تیرا دشمن وہ ہے جسے اگر تم قتل کر ڈالو تو تمہیں روشنی مل جائے گی، اور اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو تم بےہوشی میں جا پہنچو۔ بلکہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ فرزند ہے جو تمہارے صلب سے ہے۔ اس کے بعد کہا بڑا دشمن تمہارا وہ مال ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے جمع کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔